الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. بحق حمد و ثنا مالک ارض و سما کی، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بحق درود و سلام رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر، جن کے طفیل رب قدوس نے ہم سب پہ یہ سارا کرم فرمایا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کتنی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ کتنی بیٹیاں حضور کی؟ 4 بیٹیاں حضور کی ہیں۔ اللہ رب الجلال نے قرآن مجید قرآن رشید میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں ذکر فرمایا: یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، فرما دے اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں سے فرما دیے کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر بھی ڈالے رہی ہیں، مراد ہے کہ ایک بڑی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کر باہر نکلی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا ہے، اس میں 3 طرح کی عورتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پہ حضور کی ازواج کا ذکر فرمایا ہے، دوسرے نمبر پہ حضور کی بنات کا ذکر فرمایا ہے، اور تیسرے نمبر پہ عام مسلمان ایمان والی عورتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں پر جو حضور کی صاحبزادیوں کا بنات کا ذکر فرمایا تو واحد اس کی بنت ہے۔ اگر حضور کی بیٹی ایک ہوتی
اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبنتک، اپنی ازواج سے فرمایا اور اپنی بیٹی سے فرما دی۔ یہاں پر رب الجلال نے جو صیغہ ذکر فرمایا ہے وہ جمع کا ہے، اور جو جمع کا صیغہ ہے وہ کم از کم 3 پر یا اس سے زائد پر بولا جاتا ہے۔ جمع کا صیغہ کم از کم 3 یا اس سے زائد پر بولا جاتا ہے۔ تو اگر حضور کی بیٹی ایک ہوتی تو پھر جمع کا صیغہ نہ ہوتا بلکہ واحد کا صیغہ ہوتا۔ تو یہ جمع کا صیغہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی ایک نہیں تھی بلکہ حضور کی صاحبزادیاں 3 کم از کم یا سے زیادہ تھی۔ پھر 3 کا بھی قول نہیں ہے، 2 کا بھی قول نہیں ہے، تو حضور کی صاحبزادیاں پھر 4 ہیں جس پر جمع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور رب الجلال کے پیارے محبوب علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 صاحبزادیاں تھیں۔ اللہ رب الجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو جو بیٹی عطا فرمائی سب سے بڑی، اس کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی ہے جن کا نام حضرت زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضور کی صاحبزادی اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئی، اور اس وقت میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر شریف تقریباً 30 سال تھی جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوتی ہے۔ پھر ان کا نکاح جو تھا وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے جو بھانجے تھے جن کا نام کنیت ابو العاص کے نام سے مشہور تھے، ان ابو العاص سے سیدہ طیبہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ام المومنین رضی اللہ عنہا کی خواہش پر حضور نے کیا۔ کیونکہ ابھی تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور ابھی تک حکم نہیں آیا تھا کہ جو غیر مسلم ہیں، جو کافر اور مشرک ہیں، ان کے ساتھ نکاح اپنی لڑکیوں کا یا لڑکوں کا نہ کیا جائے۔ ابھی یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ مکہ مکرمہ میں 2 طرح کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو ایمان والوں پہ ظلم و ستم کر رہے تھے، کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ان کے کافروں کے اس کام کو برا سمجھتے تھے، یعنی مسلمانوں کے ستائے جانے کو برا سمجھتے تھے، ستاتے بھی نہیں تھے، ستانے والوں کا ساتھ بھی نہیں دیتے تھے، اور ان کے اس فعل کو برا بھی جانتے تھے۔ 2 طرح کے لوگ تھے۔ تو ابو العاص جو تھے یہ انہی لوگوں میں سے تھے جو ایمان والوں کو ستاتے نہیں تھے، ان پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ تو ابو العاص جب حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں اس وقت تو یہ ایمان سے ابھی محروم رہے، لیکن حضور کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ زینب رضی اللہ عنہا حضور پہ اپنی امی جان کے ساتھ ہی حضور کی ذات اقدس پہ ایمان لے آتی ہے۔ پھر ابو العاص کی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بدن مبارک سے اولادیں بھی ہوتی ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی پیدا ہوتی ہے۔ بیٹے کا نام علی ہے، بیٹی کا نام امامہ ہے۔ یہ بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے
بچوں کو یاد کروائیں یہ بھی میرے پاک نبی کے نواسیا اور نواسی ہیں۔ حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ زینب رضی اللہ عنہا کی 2 اولادیں ہوئی، ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی۔ بیٹے کا نام علی رکھا اور بیٹی کا نام امامہ رکھا۔ حضور ان سے بھی پیار کیا کرتے تھے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تو ذکر ہی نہیں ملتا، ہم پڑھنے والے بنے ذکر ملتا ہے۔ حضور کی ان بیٹیوں کی اولادوں کا ذکر ملتا ہے، ہم پڑھنے والے بنے، لیکن ہمارے معاشرے میں ان کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا، نام ہی نہیں لیا جاتا۔ یہ بھی حضور کے نواسا اور نواسی ہے۔ نواسی کا نام علی ہے، نواسی کا نام امامہ ہے۔ حضرت علی جب پیدا ہوتے حضور کی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں، تو بچپن سے حضور ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ ان کو اپنی تربیت میں حضور نے لیا تھا اور اتنا پیار اور لاڈ کیا کرتے تھے، جب مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے، فتح مکہ کے موقع پر میرے کریم آقا اسلام کی سواری پہ حضور کے پیچھے جو بیٹھے تھے وہ حضور کے یہی نواسے علی بن ابو العاص تھے۔ کتنا پیار تھا حضور کا، اپنی تربیت میں لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر اپنے پیچھے اپنی سواری میں حضور نے ان کو بٹھایا، لیکن یہ سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے۔ آگے ان کی عمر لمبی نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کی آگے اولاد بھی پھر نہیں ہے۔ عموماً ذہنوں میں یہ شیطانی وسوسے چھوڑے جاتے ہیں کہ اگر اور بیٹیاں ہوتی تو پھر ان کی اولاد کہاں ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اولاد جب بچپنے میں فوت ہو گئی تو پھر ان کی اولاد کا ذکر پھر آگے کیسے کر سکتا ہے، پھر ان کی اولادیں آگے کیسے چل سکتی ہیں۔ تو حضرت علی جو کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے لخت جگر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، حضور پیار کرتے تھے۔ جب بالغ ہونے کے قریب پہنچتے ہیں ان کا وصال ہو جاتا ہے، اور حضرت امامہ رضی اللہ عنہا حضور کی جو نواسی سیدہ زینب حضور کی بڑی بیٹی کی جو بیٹی ہے، حضور ان سے بھی بڑا پیار کرتے تھے۔ کتنا پیار کرتے تھے، ایک موقع پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں ان کو اٹھا لیا تھا، نماز کی حالت میں، اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا حالت سجدہ میں حضور کی پشت پہ سوار ہونا کتابوں میں ملتا ہے۔ انہیں کتابوں میں میرے کریم آقا علیہ السلام کی نواسی حضرت امامہ کا حضور ان کو اٹھا کر نماز پڑھنا بھی ملتا ہے۔ تو جس نواسی کو حضور اٹھا کر نماز ادا کروائیں، خود سمجھ لے حضور تو وہ اپنی نواسی کتنی پیاری تھی، کتنی پیاری تھی۔ تو حضور جب سجدے میں جاتے ان کو بٹھا دیتے، پھر کھڑے ہوتے ان کو اٹھا دیا کرتے تھے۔ تو ان کو اٹھا کر حضور نے نماز پڑھائی ہے، تو یہ بھی حضور کو بڑی پیاری تھی۔ اور یہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اپنی بھانجی حضرت امامہ بڑی محبوب تھی، بڑی پیاری تھی۔ کتنی پیاری تھی کہ جب وقت وصال سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا آتا ہے، اس وقت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم کو جو سیدہ پاک وصیت کرتی ہیں، وہ یہ کرتی ہیں کہ میرے پاک میرے شہزادوں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی کی بہترین یادداشت کے لیے، بہترین تربیت کے لیے تم میری بھانجی امامہ سے نکاح کر لینا تاکہ وہ اچھے طریقے سے میرے شہزادوں کا خیال کر سکے گی۔ کتنی پیاری تھی، حضور کو پیاری تھی کہ اٹھا کر نماز ادا فرمائی۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو محبوب تھی کہ اپنے وصال کے وقت
وصیت کی اپنے خامد کو کہ میرے وصال کے بعد میرے شہزادوں کی نگہداشت اور تربیت کے لیے میری بھانجی امامہ سے نکاح کر لینا تاکہ بہترین طریقے سے میرے شہزادوں کا وہ خیال کر سکے. یہ کتابوں میں ملتا ہے. تو حضور کی بڑی صاحبزادی کا نام کیا ہے؟ سیدہ، سارے بولے سیدہ زینب، اونچی بات میں بولے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا. اولادیں کتنی تھی؟ 2. سیدہ زینب کی اولادیں کتنی تھی؟ 2. ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی. بیٹے کا نام علی، بیٹے کا نام علی. حضور کے ایک نواسے کا نام علی ہے اور نواسی کا نام امامہ. اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی جو وفات ہے وہ سن 8 ہجری میں ہوتی ہے. ولادت حضور کے اعلان نبوت سے پہلے جب حضور کی عمر مبارک تقریباً 30 سال تھی اور وفات ان کی سن 8 ہجری میں ہوتی ہے. 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی. اس کے بعد حضور کی دوسری لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کی ولادت مبارکہ جو ہوتی ہے جب حضور کی عمر تقریباً 33 سال ہوتی ہے. یہ بھی اعلان نبوت سے پہلے ان کی ولادت ہوتی ہے. حضور کی عمر مبارک تقریباً 33 برس تھی جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوتی ہے. اور ان کے یہاں اللہ نے ان کو حضرت عبداللہ فرزند عطا فرمایا تھا. حضرت رقیہ کے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ. یہ بھی میرے محبوب کے نواسے ہیں. یہ بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. ان دونوں شہزادیوں کے نکاح حضور نے پہلے اولاد کے بیٹوں قطبہ و طیبہ سے کیے تھے. لیکن جب سورہ لہب نازل ہوئی اس بدبخت نے ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. عموماً یہ بھی شیطانی وسوسہ دیکھو میں چھوڑا جاتا ہے. دیکھو 30 سال کے بعد پیدا ہوئی پھر 40 سال میں حضور نے فرمایا ان کو جلدی جلدی ان کی شادیاں بھی کر دی. یہ کیسے ہو گیا؟ میرے بھائی عرب میں یہ رواج تھا اپنی چھوٹی بیٹیوں کے نکاح کر دیتے تھے لیکن رخصتی ان کے بالغ ہونے کے بعد ہوتی تھی. یہ عام رواج تھا. چھوٹی عمر میں نکاح کر دیا جاتا لیکن رخصتی بالغ ہونے کے بعد ہوتی تھی. تو سیدہ طیبہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا ان دونوں کے نکاح بھی ابو لہب کے بیٹوں عتبہ و طیبہ سے ہوئے تھے لیکن ابھی رخصتی نہ ہوئی تھی. اب عقد ہوا تھا جوانی لیکن ان بدبختوں نے ان کو طلاق دے دی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح مبارک کیا گیا اور ان کے بدن سے اللہ نے عثمان غنی کو ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام حضرت عبداللہ ہے. اونچی بات ہے حضرت. یہ بھی حضور کے نواسے ہیں. ان کا نام لینا بھی برکت ہے، ثواب ہے حضور کے نواسوں کا نام لینا. تو حضرت عبداللہ بن عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ حضور کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے بدن اطہر سے پیدا ہوئی ہے. اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات سن 2 ہجری میں ہوتی ہے جب غزوہ بدر پہ میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لے گئے ہوئے تھے. وہاں پہ حضور کو خبر پہنچی تھی کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا ہے. اسی غزوہ بدر میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حضور نے خود ڈیوٹی لگائی تھی تم میری بیٹی کی تیمارداری بھی مصروف رہو. 2 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا. اولاد صرف ایک تھی جس کا نام حضرت عبداللہ ہے. تیسری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ آپ کی کنیت ہے. بعض باتوں میں ملتا ہے کہ آپ کا اصل اسم گرامی وہ آمینہ تھا. حضور نے اپنی امی جان کے نام پہ
اپنی بیٹی کا نام آمینہ رکھا تھا، لیکن مشہور جو تھی وہ ام کلثوم کے نام سے، نام سلام کا روایت میں آمینہ لکھا گیا ہے۔ یہ حضور کی تیسری صاحبزادی ہے۔ ان کی ولادت بسعادت بھی اعلان نبوت سے پہلے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں حضور کی جو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، ان میں تین بیٹیاں حضور کی، اور ایک بیٹا یہ حضرت ابو القاسم جن کی وجہ سے حضور کی کنیت ہے حضرت قاسم، یہ ہجرت یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی سب سے زیادہ محبوب شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، یہ اعلان نبوت کے بعد ولادت ان کی ہوتی ہے۔ تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی ولادت بھی اعلان نبوت سے پہلے ہوئی، اور ان کی وفات سن 9 ہجری میں ہوئی۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، تو حضور کی ٹوٹل 4 شہزادیاں ہیں، ایک شہزادی کی اولاد نہ تھی، 3 شہزادیوں کی اولادیں ہوئی ہیں۔ ایک شہزادی کا ایک ہی بیٹا ہوا، ایک شہزادی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کی لڑکا کی 6 اولادیں ہوئی۔ 3 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا بچپن میں فوت ہو گیا اور ایک بیٹی بھی بچپن میں فوت ہو گئی، اور تینوں بیٹیاں سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کے دیکھے، ان کے نام دیکھیں، ان کے نام بتاتے ہیں کہ سیدہ پاک کو اپنی تینوں بہنوں سے کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی۔ ایک شہزادی کا نام سیدہ پاک نے حضرت زینب رکھا، ایک شہزادی کا نام رقیہ رکھا جو بچپن میں فوت ہو گئی، اور ایک شہزادی کا نام ام کلثوم رکھا۔ سیدہ پاک نے تو اپنی بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام پہ رکھ کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ مجھے اپنی بہنوں سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام کلثوم کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، سن 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ عموماً ذہنوں میں یہ شیطانی وسوسہ چھوڑا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تھی، عیسائیوں سے مباہلہ کرنا تھا کہ مان لیا اگر حضور کی باقی بھی بیٹیاں ہوتی پھر حضور ان کو بھی سیدہ پاک کے ساتھ لے کر نکلتے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اگر حضور کی اور بیٹیاں تھیں تو پھر حضور اس وقت مباہلہ کے لیے جب سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کو لے کر نکلے تھے، حسنین کریمین کو لے کر نکلے تھے، سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ نکلے تھے، اگر اور بیٹیاں حضور کی ہوتی تو پھر ان کو بھی ساتھ لے کر آتے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے عقائد پہ قائم ہو جاؤ، اپنے عقائد کو سمجھو کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا کیا ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے آپ سے، جو لوگ پچھلے سال فوت ہو گئے تھے کیا وہ اس جمعے پہ یہاں پہ موجود ہو سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ قبروں میں چلے گئے۔ اب کس طرح ممکن ہے کہ جو پچھلے سال فوت ہوئے تھے وہ اس سال اس مسجد میں کوئی محفل میں جمعے میں حاضر ہو جائیں؟ یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ تو جو میرے محبوب کی پیاری صاحبزادی سن 2 ہجری میں انتقال کر گئی، جو حضور کی صاحبزادی سن 8 ہجری میں انتقال کر گئی، جو حضور کی صاحبزادی سن 9 ہجری میں انتقال کر گئی، پھر کیسے ممکن تھا کہ سن 10 ہجری میں حضور ان کو ساتھ لے کر چلتے؟ یہ ممکن تھا؟ ایک شہزادی کا انتقال سن 2 ہجری میں ہے، ایک کا سن 8 ہجری میں ہے، ایک کا وصال سن 9 ہجری میں ہے، اور مباہلہ سن 10 ہجری میں ہو رہا ہے، تو پھر کیسے ممکن تھا حضور ان 3 بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر آتے؟ تو یہ اپنے ذہنوں سے شیطانی وسوسہ دور کر دیں
ہمارا اہل سنت کا عقیدہ نظریہ یہ ہے، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ بڑی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب اولاد 2، اس سے چھوٹی بیٹی حضرت رقیہ اولاد 1 بیٹا، اس سے چھوٹی سیدہ ام کلثوم اولاد کوئی نہیں، اس سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اولاد 6، 3 بیٹے 3 بیٹیاں تقریباً ان کو عطا فرمائی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں، مگر ان کا ذکر کم ملتا ہے جی، اگر ہوتے ہیں تو پھر ان کا ذکر بھی ملتا۔ ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ لیکن جو اللہ نے مرتبے نبیوں کو دیے ہیں وہ عام بندوں کے بھی ہیں۔ پھر عام بندوں میں جو ایمان والے کا مرتبہ ہے وہ کافروں کا ہے نہیں ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی بیٹے دیے تھے، لیکن حضرت اسماعیل اور اسحاق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے دیے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام سے جو محبت تھی وہ اور اسے نہیں تھی۔ تو میرے کریمہ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بیٹیاں 4 دی تھی، لیکن سب سے زیادہ محبت حضور کو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے تھی۔ تو پھر ان سے زیادہ محبت ہمیں اس بات کی دلیل نہیں کہ معاملہ باقی تھی پھر بیٹی نہیں تھی۔ جس طرح کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بیٹے 12 تھے، لیکن محبت سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام سے تھی۔ پھر اس کو کہا جائے کہ چونکہ محبت ان سے تھی تو معاملہ باقی 11 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے نہیں تھے، نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹیاں حضور کی 4 ہی تھی، اور حضرت امامہ حضور کی نوازی، ان سے حضور نے ان کو حالت نماز میں اٹھایا، اور مولا علی نے ان سے نکاح فرمایا ہے۔ اور سیدنا علی جو حضور کی بیٹی سیدہ زینب کے بیٹے ہیں، جن کا بلوغ کے قریب پہنچ کے جن کی وفات ہو جاتی ہے، ان سے حضور اتنی محبت کرتے تھے، فتح مکہ کے موقع پر اپنی سواری کے اپنے پیچھے ان کو بٹھایا تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد اطہار کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔